ویلی نے بہت زیادہ کمپیوٹر سافٹ ویئر پر اور کمپیوٹر لٹریسی پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور انہوں نے کمپیوٹر لٹریٹس اور ایکسپرٹس پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کیے ہیں اور یہ ان کا زر مبادلہ کمانے کا ایک بڑا اہم سورس ہے. تو ایک ریئلٹی ہے, ہمیں ماننا چاہیے کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں, کمپیوٹر لٹریسی میں اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے ایک بار پھر کوئی فالس فلیگ آپریشن ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے, خطرہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ابھی چند ہی دن پہلے اوور دا ویکینڈ جس طرح سے بھارت نے فائرنگ کر دی, تو یہ بھارت کا جنگی جنون, ایل او سی پر بھارت کی خلاف ورزیاں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو پاکستان کے خلاف اندرونی سے زیادہ جو بیرونی سرحدوں پہ خطرات ہیں وہ بہت شدید ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو اندرونی معاملات ہیں ان کو اتنا احساس نہیں ہے, اور اگر احساس ہے تو پھر اس کے خلاف تیاری کیوں نہیں ہے؟ تو پاکستان کو درپیش خطرات دشمن ملکوں کی طرف سے, ان پہ آج ہم بات کریں گے پروگرام میں. تو یہ اتنے میسو اسکیل پہ پاکستان کے خلاف سازشیں بے نقاب ہوئی ہیں بھارت کی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے سیاسی حلقوں میں, سوشل حلقوں میں اس کا ذرا سا بھی ادراک موجود ہے؟ دیکھیے, جو سیاست ہے ہمارے ملک کے اندر اس وقت, جی, وہ اب بھی اور پہلے بھی وہ صرف اور صرف سیاستدانوں کے اپنے مفادات پہ مبنی رہی ہے, اور اس سے آگے انہوں نے کبھی نہیں سوچا. جب مولانا فضل الرحمان دھرنا کر رہے تھے تو یہ وہی دن تھے جبکہ بھارت نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر کے اور یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کیا کشمیر کو, بجائے اس کے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑا ایک ریئیکشن آتا. لیکن ساری اور سب لوگ جو ہیں وہ مصروف رہے اس دھرنے کے معاملے میں. لیکن کیا ملال ہوا کبھی فضل الرحمان صاحب کو؟ یا فضل الرحمان صاحب اس سے پہلے کشمیر کمیٹی کے تھے ممبر, تو انہوں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا, بعد میں بھی وہ اسی طرح رہا. بالکل ٹھیک. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ ہمیں قومی معاملات اور جو باہر سے خطرات ہیں اپنے مفادات کے سامنے وہ بھی ہم بھلا دیتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے بہت بڑا, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں گرما گرمی جو نظر آ رہی ہے وہ ذاتیات کی بنیاد پہ, وہ ایک وزیر اعظم کو صرف ہٹانے کے نقطہ نگاہ سے, لیکن جو خطرات ہیں ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہمارے فورن آفس ڈیل کر رہا ہے یا فورن منسٹرز پہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ناکافی ہے. اس پہ بھی کرنے کو بہت کچھ ہے, اور اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہمارے لیے نہیں کرے گا. نتیجہ یہ کہ یہ ایک اپرچونٹی جو اللہ تعالیٰ نے باہر سے ہمیں پیش کر دی وہ ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ. بالکل ٹھیک. چلو صاحب, یہی سوال لے کے آپ کے پاس آؤں گی کہ جتنا میسو اسکیل پہ, خاص طور پہ ای یو ڈس انفو لیب نے جتنا میسو اسکیل پہ بھارت کا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا, پاکستان اس میں ایک بہت پیچھے ہے. ہمارے ہاں تو یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کی بارے میں سوچ بھی نہیں پائی جا سکتی تھی کہ بھارت اتنے میسو لیول پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا وار جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اقوام متحدہ کو بیوقوف بنا دیا, یورپی یونین کو بیوقوف بنا دیا. ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان کمپیریزن ٹو, ان کنٹراسٹ ٹو انڈیا؟ تھینک یو غریدہ. دیکھیں, یہ ایک ریالٹی ہے کہ انڈین سلیکون ویلی نے بہت زیادہ کمپیوٹر سافٹ ویئر پر اور کمپیوٹر لٹریسی پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور انہوں نے کمپیوٹر لٹریٹس اور ایکسپرٹس پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کیے ہیں اور یہ ان کا زر مبادلہ کمانے کا ایک بڑا اہم سورس ہے. تو ایک ریالٹی ہے, ہمیں ماننا چاہیے کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں, کمپیوٹر لٹریسی میں اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, بشمول آئی وڈ سے پریزیڈنٹ مشرف کے دنوں میں جو سیاست ہو رہی تھی اور ان کے 10 سالوں میں بھی, ہم اپنے اندرونی مسائل میں اس قدر گھرے رہتے ہیں, اور یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, ہماری سیاسی پارٹیاں, یہ اپنے ذاتی مفاد اور خاندانی سیاست اور لوٹ کھسوٹ میں اتنی مصروف رہتی ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے میں اور ان ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کرنے میں, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کیا. تو لہٰذا انڈیا ہم سے بہت آگے ہے, اور انہوں نے اپنی اس پروگرس کو, جو کمپیوٹر لٹریسی کی پروگرس ہے, اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا, اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے 10-12 سال انہوں نے انٹرنیشنل سائبر کرائمز کے جو قوانین ہیں ان کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بچھایا. لیکن دشمن ملکوں سے ایسی توقع ہوتی ہے, اگر آپ کو ایڈورڈ سناؤڈن کی جو لیکس تھیں اور وکی لیکس کو اگر آپ سامنے
रखें तो सारी दुनिया MI6 भी करती है, CIA भी करती है और दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी अपने दुश्मन ममालिक के खिलाफ इस तरह के काम करती रहती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको बेनकाब किया है यूरोपियन यूनियन की डिसइंफोलैब ने। हमारे तो इल्म में ये नहीं था। तो ये एक आप कहें कि गुड फॉर्चून कि हमारी इंफॉर्मेशन उनकी वजह से हमें एक पता चल गया कि क्या हो रहा है। लेकिन ये पता चलने के बाद हमने देखना ये है कि हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, अपने काउंटर ऑपरेशंस कैसे लॉन्च करते हैं, काउंटर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस किस तरीके से लॉन्च करते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो आजकल बात हो रही है ना डोसियर्स देने की और जो यूनियन में जाने की, यूनाइटेड नेशन में जाके डोसियर्स दिखाने की और जो परमानेंट फाइल है उनके पास जाने की, ये उसका एक काउंटर है जो अब हम कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उनको बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक वॉर है और वॉर का एक एलिमेंट है इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा। तो इसमें हिंदुस्तान ने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब हम उसको लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जंग है और ये चलती रहेगी। वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर और अपने नैरेटिव को सेल करने के लिए हमने अपने तमाम तर मसाइल को रुए कार लाना है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप मुझे तफसील से जरा बताएं, समझाएं जरा हमें कि ये जितनी बड़ी ये रिपोर्ट आई है सामने, जनरल एजाज का कह रहे हैं कि हमारे लिए ये एक गुड फॉर्चून है, एक गुड लक है हमारे लिए, एक आउट ऑफ नोवेयर छप्पर फाड़ के हमारे पास इतना बड़ा डोजियर हमारे हाथ में आ गया। हम पहले ही भारत की दहशतगर्दी बेनकाब कर रहे थे अपने डोजियर्स की तरफ से, फिर ये EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट छप्पर फाड़ के हमारे हाथ में आ गई। लेकिन क्या हमने इसको यूटिलाइज किया है उस पोटेंशियल तक जहां हमें करना चाहिए था यूटिलाइज, नंबर 1। एंड सेकंड, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड के इतने मास स्केल लेवल के प्रोपेगेंडा वॉर का मुकाबला करें? वेयर डू वी स्टैंड सर? देखें गरीदा, बात यह है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑब्वियसली कि EU डिसइंफो लैब ने और क्रॉनिकल रिपोर्ट इशू कर दी है। बट देन वी हैव टू सी कि व्हाट वी आर डूइंग। पिछले तकरीबन अभी 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये डिस्कशन के ऊपर। एक दो टॉपिक डिस्कस किए जैसे आप कर रही हैं, ये एक आमिर जान ने किया था हम टीवी में। आई हैव हार्डली हर्ड एनीवन टॉकिंग अबाउट दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए बहुत ही कंसर्नेड एफर्ट चाहिए जिसमें IT डिपार्टमेंट चाहिए, आपको साइबर क्राइम के FIA चाहिए, ऑफ कोर्स Information Ministry and ISP all have to gear up their all resources and they have to make a joint strategy कि इसको handle कैसे करना। It's a very thing because Pakistan is already under fifth generation war और जिब में हम पहले ही आ गए हुए हैं। और चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, चाहे एम्बेसी की बात करें, या और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इंडिया कर रहा है। अगर उसने 44 बैंक्स ने $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है तो वो पैसा कहाँ गया है? If that money is being used for this purpose, उनका इनकी पूरी टेक्नोलॉजी जितनी वहां की है, IT टेक्नोलॉजी इंडिया की, उसके बाद 100 आपके सामने 750 वेबसाइट्स हैं 119 मुल्कों में फैले हुए हैं। व्हाट दे हैव रियली गॉन टू डीप रूटेड पॉलिसी। और पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान की अगर आज तक कोई बलूचिस्तान के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, इंटरनल यहाँ डिस्टेबलाइजेशन के ऊपर, दहशतगर्दी पे अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानता, दैट मीन्स कि उन्होंने उनके माइंड को पॉल्यूट कर दिया हुआ है। दे आर सेलिंग देयर। दैट्स व्हाई पाकिस्तान, हम जो भी अभी कश्मीर में हो रहा है, जुल्म बर्बरीत हुआ 5 जगह, सो नोबडी हैज सपोर्टेड पाकिस्तान, इवन जो हमारी इस्लामिक कंट्री उन्होंने भी नहीं किया। तो अब ये टाइम है कि हमें अपने ऑल रिसोर्सेज को गेयर अप करें। वी हैव द बेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, ऐसी बात नहीं है। हमें वी मस्ट ट्रस्ट अ जर्नलिस्ट। हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे बाकी जितने आपके फनून लतीफा से लोग हैं, सब समझते हैं इस चीज को। सो बेस्ट को कलेक्ट करें, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करें and make a counter blast against Indians, not only in United Nations all over. लेकिन ब्रिगेडियर हारिस साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू है, लेकिन ये जो आप बातें बता रहे हैं, जो भी रेमेडीज आप बता रहे हैं, जो भी सजेशंस आप दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी हैं, बहुत जबरदस्त हैं। बट अलाउ मी टू से दैट कि ये सारी लोकल लेवल की हैं। ये भारत का जो इंडियन क्रॉनिकल सामने आया है, ये तो इंटरनेशनल सतह पे, मतलब 65 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस, इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन, ये वहां तक को इनग्रेस किया हुआ था, वहां तक को बेवकूफ बना रखा था। What does it mean? Farida, देखिए, please understand this everything with the connivance of Israel and one or two
کے بعد آپ اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں and make a counter blast against Indians, not only in United Nations, all over. لیکن بلڈر حارث صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو ہے، لیکن یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، جو بھی ریمیڈیز آپ بتا رہے ہیں، جو بھی سجیشنز آپ دے رہے ہیں، یہ بہت اچھی ہیں، بہت زبردست ہیں، بٹ الاؤ می ٹو سے دیٹ کہ یہ ساری لوکل لیول کی ہیں. یہ بھارت کا جو انڈین کرونیکل سامنے آیا ہے یہ تو انٹرنیشنل سطح پہ، مطلب 65 کنٹریز میں انکلوڈنگ دا یونائٹڈ نیشنز، انکلوڈنگ دا یورپین یونین، یہ وہاں تک کو انگریس کیا ہوا تھا، وہاں تک کو بیوقوف بنا رکھا تھا. What does it mean? Farida, please understand this everything with the connivance of Israel and one or two more countries, and we all know کہ وہ کون سی countries ہیں. They are sponsoring, they are supporting India because Pakistan basically is everything with the connivance of Israel and one or two more countries, and we all know کہ وہ کون سی countries ہیں. They are sponsoring, they are supporting India because Pakistan basically is a target. You are the only Islamic country, you are, of course, nuclear country, and everybody is monitoring you اور آپ کو monitor کر رہے ہیں. They want کہ پاکستان کے کسی طریقے سے بھی نیوکلیر ایسٹس کو نیوٹرلائز کیا جائے.